آج کل بہت فتنے ہیں طرح طرح، عملیات کا کام کرتے ہیں، نام دیتے ہیں پیری مریدی. او بھائی پیری مریدی سے یہ کیا تعلق ہے عملیات کے کام کا؟ اب کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو تو کوئی پیر نہیں سمجھتا، کلینک کھول کے بیٹھا ہے، دوائیں دے رہا ہے، لوگوں کو شفا بھی ہو رہی ہے، تب بھی کوئی پیر نہیں سمجھتا. یہ تو نہیں سمجھتا کہ ہاں یہ پیر کامل ہو گیا، شیخ کامل ہو گیا. تو ایسے کوئی عامل ہے وہ ایسے عملیات کا کام کر رہا ہے، وہ شیخ کامل کیسے ہو گیا؟ وہ پیر کامل کیسے ہو گیا؟ روحانی علاج کرائیے لکھا ہوتا ہے. روحانی علاج تو روحانی بیماریوں کا ہوتا ہے نا. روحانی بیماریاں گناہ ہیں. اب ان عاملوں کے پاس روحانی بیماریوں کا کب علاج ہوتا ہے؟ وہاں تو گھستے ہی عورتیں بیٹھی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، نامحرم عورتوں سے اختلاط ہو رہا ہے، خلوت ہو رہی ہے. تو روحانی گناہ میں تو تم خود مبتلا ہو، روحانی کینسر میں تم کیا روحانی علاج کرو گے لوگوں کا؟ عنوانی کتنا غلط ہے اور انداز کتنا غلط ہے. نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے. بس جن قابو ہو جائے اس چکر میں جا رہے ہیں ان جاہلوں کے پاس، اور جاہل بے وقوف بنا رہے ہیں. ہاں بھائی تمہیں بہت سارے جنات تمہیں قابو میں آ گئے تمہارے. کہاں ہے بھائی وہ؟ ہاں کیا کرتے ہیں؟ کیا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کے قابو ہونے سے؟ آپ کو کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ فائدہ کوئی روحانی دکھاؤ، تعلق محلہ میں ترقی دکھاؤ، کوئی فائدہ تو بتاؤ. تم ہزاروں جن لے کے بیٹھے ہو، کوئی فائدہ بتاؤ، کیا فائدہ ہے؟ تو پوچھے صحیح سے تو بتائیں، کوئی فائدہ نہیں. بس تو وہمی بنے ہوئے، نفسیاتی بنے ہوئے ہیں. ایک تصور کر لیا ہم بادشاہ ہو گئے، بادشاہت مل گئی. تصور کر لو، مراقبے کر لو بادشاہت. ایسے نفسیاتی ہو رہے ہیں کتنے ہیں ان چکروں میں پڑھ کے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریق پر چلے ہیں کہ وہ اتباع سنت اور شریعت کا اہتمام کرتے تھے. بھائی نماز قضا نہ ہو، تکبیر اولا نہ چھوٹے، تقوی نہ چھوٹے، بد اخلاقی نہ کریں، بد نگاہی نہ ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا دنیا کے بڑے سے بڑے نفع کی خاطر کبھی دین کا ادنا سے ادنا نقصان گوارا نہ کرو. اب لوگوں کے علاج کے بہانے جناب بے پردگی کو گوارا کر رہے ہیں، لوگوں کے علاج کے بہانے بے حیائی کو گوارا کر رہے ہیں، طرح طرح بڑے بڑے گناہوں کو گوارا کر رہے ہیں. اب دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنا دوشالہ مت گواؤ. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے تھے کہ اگر ماں زہر کھائے تو بچے جو دودھ پیئیں گے وہ بھی بیچارے بیمار ہو جائیں گے یا مر جائیں گے. تو ماں کو چاہیے کہ وہ ایسی خراب غذا نہ کھائے یا زہر نہ کھائے. ایسے پیر کو چاہیے، استاد کو چاہیے، مقتدی حضرات کو چاہیے، ائمہ حضرات کو چاہیے، علماء کو چاہیے، امت کے مقتدی حضرات کو چاہیے زہر نہ کھائیں، گناہ نہ کریں، ورنہ ان کے مقتدی، ان کے متعلقین جو ان سے وابستہ ہیں وہ بیمار ہو جائیں گے روحانی اعتبار سے. ان میں اس روحانی زہر کے اثرات ضرور آئیں گے. پھر پیر صاحب پردہ نہیں کر رہے، مولوی صاحب پردہ نہیں کر رہے، دم کے بہانے بدماشی میں مبتلا ہے، تمہارے اوپر بڑا جن ہے، تمہارے اوپر بڑا اسپیشل دم کی ضرورت ہے، سائڈ میں لے جا کے کریں گے. اس کے لیے آدھی رات کو وظیفہ کرنا پڑے گا. جن بڑا کالا ہے تمہارے اوپر. ڈرامے بازی ہے، کتا پن ہے، کتا پن. اندیشہ ہے کہ ایسا شخص مردود بن جائے. تو مقتدی اگر زہر کھائیں، گناہ کریں، تو ان کے مقتدیوں یعنی پیر اگر زہر کھائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ خاموشی سے جو لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے، جو قلوب ان کے قلب سے جو جڑے ہوئے ہیں، ان میں پھر وہ زہر کے اثرات منتقل ہونے شروع ہو جائیں گے. تو کبر، عجب، غصہ، بے حیائی، بد نگاہی، عشق مجازی اور غیر اللہ سے، امردوں سے، لڑکیوں سے، اور یہ بہانے بازیاں، چکر بازیاں، ڈرامے بازیاں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دینداری نصیب فرمائے.